کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ تقریباً 3 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ انداز میں اسلام کی دین کی تبلیغ کرتے رہے، جس میں یہ جو قبائل ہیں اور یہ جو نام آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، ان قبائل کے یہ افراد مسلمان ہوئے۔ 7 قبیلے کا نام ہے، ساتھ اس قبیلے سے جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کا تفصیلی بیان جو ہے وہ کچھ گزر چکا ہے اور کچھ آگے آئے گا۔ ابتدائی اسلام میں قریش کے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ جو بڑے بڑے قریش کے لوگ تھے، بڑے خاندان کے، تو پھر یہ جو کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ان میں یہ لوگ تھے عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عامر، حضرت عمار، حضرت سمیہ۔ یہ ذرا کمزور لوگ تھے ابتدا دور میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب ہم جو سنیں گے وہ ہے اعلانیہ دعوت کا۔ مکہ مکرمہ کے اندرون میں جو دعوت ہوئی وہ مکمل تو نہیں ہو سکے گی، اس کا کچھ حصہ ہم سنیں گے۔ یہ 7 سال کے اوپر مشتمل ہے۔ اعلانیہ دعوت کا جو آغاز تھا وہ اس آیت سے ہوا جو سورہ حجر کی 99 نمبر آیت ہے، وہ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ فرما دیجئے کہ میں کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب ڈرائیں، لوگوں کو لے کے آئیں، پیغام دیں دین کا، مشرکوں کی کسی بات کا خیال نہ رکھیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس میں بھی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، قریبیوں کو ڈرانے کا، پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ جو اعلانیہ دعوت تھی، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دعوت کا موضوع، دعوت کا طریقہ کیا تھا اور دعوت کا نتیجہ کیا نکلا۔ طریقہ کیا تھا؟ خاندان کو سرکار نے دعوت دی، فقط قریش والوں کو اعلانیہ دعوت تھی، پورے عرب کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ خاندان کو جو دعوت دی، ان کا یہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پڑھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں اور میں سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مسلمان مرنا، مسلمان رہنا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان فرمایا کہ میرا خاندان ہے اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی میں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولوں گا۔ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیسے جھوٹ باندھے گا جو یہ کہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ یہ جمع ہوئے تھے دار ابی طالب پر۔ تو یہ جو تیر کا نشان جا رہا ہے، یہ بیت اللہ شریف سے جو جناب ابو طالب کا گھر تھا۔ اب یہ جو آپ کو نمایاں حصہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے ان کا گھر۔ یہاں پہ جمع کیا تھا اور جمع کر کے قریش کو دعوت دی تھی، خاندان والوں کو۔ اور یہ کوہ صفا کے اوپر، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے جو سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے اونٹ کے اوپر کوئی بندہ آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، کیا مان جاؤ گے؟ تو ان کے جی مان جائیں گے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کو مانو۔ یہ کوہ صفا کی پہاڑی کا نقشہ ہے۔ اور عرب کو جب عام دعوت دی تو وہاں پھر یہ آیت مقدسہ سرکار نے پڑھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ یہ ایمان والوں کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں کو کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
سرکار نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ تبلیغ فرمائی پورے مکہ مکرمہ میں. تو مکہ مکرمہ کے جو مین مقامات تھے، جو مین بازار تھے، تو ان میں کاز ہے، مجنہ ہے، ذوالمجاز ہے. تو یہاں پہ سرکار باقاعدہ گئے اور ان کو جا کے سرکار نے ایک ایک فرد کو ایک ایک جگہ پہ دعوت دی. دعوت کا نتیجہ تو یہ نکلا تھا کہ مخالفت بڑھ گئی سرکار کی حد درجے کی. پھر اس کی مختلف شکلیں تھیں جس کی وضاحت ہم سنیں گے. حمایت بھی ہوئی، اور حمایت کے طریقے کیا تھے اس کو بھی ہم سماعت کرتے ہیں. اسلام کی دعوت کو روکنے کی کافروں نے کیا کیا تدبیریں کی. جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے مصالحت کا طریقہ لیا کہ صلح صفائی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جائے. کمیٹیاں بن کے سرکار کے پاس جاتی، جناب ابو طالب کے پاس جاتے، دھمکیاں دے کے روکنے کی کوشش کی گئی، ذلیل کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے کے، کمینوں والے کام کر کے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. جو ثقافتی پروگرام ہیں ان کے، اس اعتبار سے بھی روکنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو ہمارے میلے ٹھیلے لگتے ہیں تو یہ رک نہ جائیں، ان کے اوپر جو ہے وہ اثر آئے گا اگر ہم قبول کر لیتے ہیں. سرکار کے اوپر جھوٹے مقدمات پروپیگنڈے کیے گئے، ظلم و ستم کیا گیا، یہ روکنے کی کوشش کی. مصالحت ان کی کیا تھی؟ عتبہ بن ربیہ اس نے ملاقات کی، پھر ایک وفد گیا جناب ابو طالب کے پاس، پھر کچھ اور لوگ جمع ہو کے بار بار جناب ابو طالب کے پاس جاتے. تقریباً کوئی 4 بار جناب ابو طالب کے ساتھ ملاقات ہوئی. ان ساروں کی تفصیلات ہم پھر سنتے ہیں، یہ خلاصہ آپ سماعت کر لیں. ذلیل حرکات سے کیا مراد تھا؟ سرکار کی بیٹیوں کو طلاق دے دینا، جس طرح کے پیچھے ہم نے سنا تھا. سرکار کے بیٹے کے وصال کرنے پہ خوشی منانا، قرآن کی آواز پر شور مچانا، مسلمانوں کو ذلیل کرنا، ان کا مذاق اڑانا، فضول بحثوں میں الجھا دینا، ناچ گانے کے پروگرام کرنا کہ تاکہ اور زیادہ جو ہے وہ ان کی مخالفت ہو اور لوگ اس طرف نہ جائیں، ادھر آئیں. جھوٹی کہانیاں، مختلف لوگوں کے قصے کہانیاں پڑھ کے وہ خود سناتے تاکہ قرآن نہ سنیں. جھوٹے پروپیگنڈے جو سرکار کے اوپر کیے گئے تھے. ولید بن مغیرہ کی قیادت میں متفقہ قرارداد بنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف الزامات لگائے جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے نعوذ باللہ نکالا جائے. اور اسلام کی دعوت میں شک پیدا کرنا کہ یہ غلط ہے، یہ جادو ہے، اس طرح کے معاملات وہ کرتے رہے. حضرت صدیق اکبر پر بھی اور حضرت خالد بن سعید پر، حضرت بلال پر، عبداللہ بن مسعود پر، آل یاسر پر اور حضرت خباب بن ارد پر یہ بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے. اس طرح یہ ہماری گفتگو ہوتی رہے گی. اور یہ جو نقشہ آپ کے سامنے ہے یہ ہے حتیم کا. تو یہاں پر بھی ایک واقعہ آئے گا، آپ ابھی اس کو سمجھ لیں تو بعد میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. ابو جہل کی بات آئے گی تو اس نے سرکار کو جو ہے وہ تنگ کیا تھا. یہ حجر اسود کی تصویر آپ کے سامنے ہے جو 1 نمبر کا یہاں حجر اسود ہے اور یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ حتیم ہے کعبے کا. اور یہ ان ساروں کی آبادیاں ہیں جہاں جہاں وہ رہتے تھے، جو گھر تھے ان کے. یہ شروع پہ جس طرح لکھا ہے دار خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ کا گھر تھا. مولد الرسول سرکار کی پیدائش کی جگہ تھی. دار ابی سفیان، یعنی یہ ان ساروں کے قبیلے تھے، قبیلوں کے جگہ جگہ تھی جہاں جہاں وہ رہتے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو گفتگو نازل ہوئی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، ہم اس کی بات کرتے ہیں. جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 214، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. تو سرکار نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا جناب ابو طالب کے گھر میں، جس کا نقشہ آپ نے دیکھا، اور وہاں ان کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے
اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، قبول کر لو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پھر نہ مانے۔ پھر ایک آیت سورہ حجر کی آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کو جو حکم کیا جا رہا ہے آپ اس کو کھول کے بیان کریں، اور مشرکین کی آپ کسی قسم کی پرواہ نہ کریں۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بڑے بڑے آپ کو بازار بتائے، عکاظ تھا، مجنہ تھا، ذوالمجاز تھا، وہاں جاتے اور ہر بندے کو، پہلے تو تھا 3 سال چھپ چھپا کے خاص لوگوں کے لیے، اب ہر بندے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے۔ حج کے دن آتے تو ہر قبیلے کے خیمے میں جاتے، ہر قبیلے کے پاس جاتے، وہاں جا کے اللہ کی باتیں بتاتے، قرآن سناتے اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے۔ ان کو کہتے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اگر اس راستے پہ نہیں چلو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، یعنی اب کوئی سرکار کے اوپر سختی نہیں تھی، اس اعتبار سے کہ اللہ کا حکم جو آ گیا، سختی اس اعتبار سے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب جو ہے وہ آپ گھر میں نہیں، چوری چھپے نہیں، اب اعلانیہ طور پہ ساروں کو جا کے دین کی طرف لے کے آئیں۔ تو سرکار نے پھر کمر کس لی اور بلا کسی خوف و خطر کی اب سرکار دعوت دینے لگے۔ جب اہل قریش نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دیکھا کہ وہ دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہے، حج اور عمرہ میں پورے عرب میں لوگ آتے، جس طرح اب لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اس دور میں بھی لوگ حج اور عمرہ کے لیے دور دور سے آتے۔ تو یہ لوگ دور دور سے جب آتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر بندے کے پاس جاتے، ان کے خیموں میں جاتے، ان کے کمروں میں جاتے اور جا کے وہاں دین کی بات کرتے، اور آہستہ آہستہ کافی حد تک یہ دین کی بات متعارف ہو گئی۔ یہ تو بات بڑھ رہی ہے، یہ قریباً 4واں-5واں سال ہے اعلان نبوت کا، سرکار کو اعلان نبوت کیے ہوئے 4واں-5واں سال ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کا حل کیا کریں، ایک دم تو سرکار کے اوپر وہ پریشر نہیں ڈال سکتے تھے۔ بڑا دانا آدمی سمجھا جاتا تھا ولید بن مغیرہ، بڑا سمجھدار تھا، دانا تھا، ان کے اعتبار سے عقل مند تھا، لوگ فیصلے کرانے آتے تھے، لوگ مشورے سے لیتے تھے۔ تو یہ جو لوگ تھے عرب کے دین کے دشمن، یہ اس کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہر جگہ پہ دین کی بات کر رہے ہیں، اپنے اسلام کی بات کر رہے ہیں، لوگ ان کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں، اگر لوگ ان کی طرف جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہمارے بتوں کا کیا بنے گا، ہمارے معبودوں کا کیا بنے گا؟ آپ جو ہیں ہمیں اس سلسلے میں رائے دیں کہ کیا کیا جائے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ اپنی پہلے بات بتاؤ کہ کیا تم پلان بنا کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن کہتے ہیں یہ جو نجومی ہوتے ہیں، حساب کتاب لگاتے ہیں، لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں، ہم کہیں گے یہ نجومی ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ آپ لوگوں کو کہو گے کہ وہ کاہن ہے، لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے، کیونکہ کہانت کی بات ان کے اندر نظر ہی نہیں آتی، وہ تو نجومیوں جیسی گفتگو ہی نہیں کرتے، نجومی لوگ تو جھوٹے ہوتے ہیں، سارا زمانہ کہتا ہے ان جیسا سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا کہ تمہاری بات کے اندر دم خم نہیں ہے، یہ بات نہیں کرنی، آگے اور کیا پلان لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، اس لیے ہمارے بتوں کو غلط کہتے ہیں، حالانکہ سارا زمانہ بتوں کو مانتا ہے۔ یہ جو کعبے کا طواف کرنے والے ہیں یہ بھی بتوں کو مانتے ہیں، صرف ایک ہی بندہ بتوں کی تردید کرتا ہے، لہٰذا اس کے دماغ کو نعوذ باللہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ تو کہا کہ نہیں یہ بات بھی تمہاری جھوٹی ہے، لوگ دور دراز سے آئیں گے حج عمرہ کرنے کے لیے، وہ فیصلہ کریں گے، وہ دانا بندے ہوں گے کہ نہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ ایسی بات نہ کریں، کوئی اور بات کریں۔ کہا کہ ہم کہیں گے یہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں ہم نے بڑے شعر پڑھے ہیں اور شعروں کی ساری قسمیں ہم جانتے ہیں، یہ جو کلام سناتے ہیں اس کے اندر شعر نہیں ہے، یہ بات بھی تمہاری غلط ہے، اس کے اندر بھی وزن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم کہیں گے جادوگر ہیں۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ بات اس نے سنی ولید بن مغیرہ نے کہا بات تو یہ بھی اصل غلط ہے جادو والی، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں،
ہے یہ بھی بات غلط، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے، الجھانے کے لیے ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ اس نے جو جملے بولے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہے وہ کافر، وہ جملے بڑی غور سے سننے والے ہیں۔ اس نے کہا لوگوں ہم اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم محمد کی بات میں ایک عجیب سی مٹھاس ہے، وہ کافر ہے، کافروں کا سردار ہے، کافر اسے مشورہ لینے آئے ہیں، اب وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جو مشورہ لینے آئے ہیں، عجیب سی مٹھاس ہے۔ اور اس کی مثال کھجور کے درخت کی ہے جس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، اس کی بات کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اس کی تعلیم کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اس کی بات بڑی پائیدار ہے، بڑی مضبوط بات ہے، جس کی شاخیں سرسبز اور لہلہاتی ہوتی ہیں، ہر طرف لہلہا رہی ہیں، اس طرح اس کی بات ہر طرف پھیلنے والی۔ تم ان باتوں میں سے کچھ بھی کہو گے تو لوگ فوراً سمجھ جائیں گے یہ جھوٹ ہے، پھر بھی ان میں سب سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ جادوگر کہا جائے۔ اس نے بات کر دی، اور اب یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرح کرنے لگے کہ ہر بندہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنے وقت اپنے ٹائم کے حساب سے لگتا، اور جہاں بھی سرکار دین کی بات کرنے لگتے وہ کہتے یہ تو جادوگر ہے، ان کی بات نہ سننا، یہ تو جادوگر ہے۔ جس خیمے میں جاتے تو پیچھے ایک قریشی ہوتا، پیچھے ایک مکے والا ہوتا، وہ کہتا کہ نہ ان کی بات نہ سننا، یہ تو ایسی بات کرتے ہیں جس سے بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، جس سے ماں باپ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور کتنی مثالیں بھی بتاتے کہ فلاں ان کے راستے پہ آیا، اس نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دی، تو ان کی بات نہیں ماننی، ان کی طرف نہیں جانا۔ امام احمد نے ابو زناد سے اور بہقی سے یہ روایت کیا کہ ربیہ دلمی کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذوالمجاز میں لوگوں کے گھروں میں جا کر اسلام کی طرف بلاتے دیکھا۔ یہ دیکھیں نبی پاک کا مقام و مرتبہ دیکھیں، ہم کبھی نماز کے لیے نہیں نکلے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے کبھی نہیں کوشش کی، سرکار ہر گھر میں جا کے، اور یہ دو جگہ پہ امام احمد نے بھی لکھا ہے، امام بہقی نے بھی لکھا ہے کہ سرکار ہر گھر میں جا کے دین کی بات کرتے، دین کی طرف لے کے آتے، اور ان لوگوں کو جن کو بات کرنی بڑی مشکل تھی۔ اب تو سارے مسلمان ہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپنائیں کہ گھر گھر جا کے دروازے پہ دستک دے کے، جس طرح کوئی بندہ اپنے دعوت نامے پیش کرتا ہے، کوئی ولیمے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، دین کی دعوت دینا بھی یہ ہم سب کی اپنی اپنی جگہ ذمہ داری ہے۔ ہم ان کو نماز کی دعوت دیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دعوت دیں۔ تو اللہ کے محبوب کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ایک ایک گھر کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے دروازے پہ دستک دی، وہاں جا کے دین کی بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص ہوتا تھا جس کے دونوں رخسار سرخ ہوتے تھے، وہ کہتا تھا لوگوں دیکھو یہ آدمی تمہارے آباء و اجداد کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ ابو لہب ہے۔ تو یہ ابو لہب کا وتیرہ تھا، وہ ہر وقت اسی طرح کرتا تھا۔ ان دنوں میں طفیل بن عمرو دوسی یہ بڑا دانا تھا، بہت بڑا شاعر تھا، عقل مند تھا، اس کی بات کو اہمیت تھی۔ دوست قبیلہ کچھ فاصلے پہ تھا، وہاں کا یہ رہنے والا تھا۔ اس دن وہ مکے آیا تو مکے والوں نے اس سے کہا کہ نانا محمد کے قریب نہ جانا، وہ جادو کر دیتا ہے۔ اس کی بات بالکل نہ مانا، اتنا ہائپر کیا اور اتنی ذہن سازی کی۔ تو طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ میں نے روئی لی، اور روئی لے کے اپنے کانوں کے اندر میں نے رکھ لی، تو میں حج کرنے لگا۔ یہ حج کے دن تھے اس دور میں جو حج کیا کرتے تھے۔ میں حج کر رہا ہوں، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ نے بھی اجازت دے دی، محبوب اب واضح طور پہ اعلانیہ طور پہ معاملہ کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز مکمل کر کے جانے لگے، اس کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا، طفیل بن عمرو دوسی کو طریقہ بڑا پسند آیا، سرکار کے پیچھے پیچھے چلا۔ سرکار جب گھر میں گئے تو جا کے کہنے لگا کہ مجھے لوگوں نے ایسے کہا ہے آپ کے بارے میں، لیکن میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، آپ کا طریقہ مجھے اچھا لگا ہے، اور میں فیصلہ کن ایک بندہ ہوں، میرے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، باطل اور حق کو جاننے کی صلاحیت ہے، میں ایک اچھا شاعر ہوں، اللہ نے مجھے عقل اور صلاحیت دی ہے۔ آپ بات کریں، اگر بات آپ کی اچھی ہوئی تو میں قبول کروں گا، بات اچھی نہ ہوئی تو میں اس کی تردید کروں گا، بات بتائیں، جو دعوت ہے وہ بیان کریں۔ تو سرکار نے قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے وہ ان کے سامنے بیان کی۔ اس نے کہا
میں نے بڑے لوگوں کا کلام سنا ہے، بڑے لوگوں کی گفتگو سنی ہے، لیکن جو بات آپ کرتے ہیں اس جیسی میں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ لوگوں نے تو مجھے گمراہ کر رکھا تھا، اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں، وہاں جا کے دین کا کام شروع کرو۔ اب اس طرح دین پھیلا ہے، دور دراز سے صحابی آئے، ان کی تربیت کر دی، کہا جاؤ وہاں جا کے دین کا کام شروع کرو۔ یہ دوست قبیلے میں چلے گئے تو کہتے ہیں سب سے پہلے جا کے اپنے باپ کو میں نے ساری بات بتائی، میرا باپ مان گیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے بیوی کو کہا تو بیوی نے بھی میری بات کو مان لیا۔ ماں کا ذکر نہیں ہے، شاید ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، تو باپ نے بھی مان لیا، بیوی نے بھی مان لیا۔ پھر میں اپنے پورے قبیلے کو جمع کیا اور قبیلے والوں کو بات کہی، پر میرے قبیلے نے میری بات نہ مانی۔ میں کوشش کرتا رہا، انہوں نے میری بات نہ مانی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرصہ گزر گیا تو پھر گیا، یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، ایک ایک بات کر کے سمجھایا ہے، میری قوم آپ کے اوپر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور کہا کہ اے طفیل اپنے قبیلے کی طرف جاؤ، نرمی کرو اور سمجھاتے رہو، تھکنا نہیں، ہارنا نہیں، جاؤ اپنے قبیلے کی طرف۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے قبیلے کی طرف چلا گیا اور میں پھر جا کے محنت کرتا رہا۔ ایک عرصہ میں نے اپنے قبیلے کو سمجھایا، وہ نہ ماننے، نہ اسلام لے کے۔ میں پھر عرصہ گزرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ وہ ایمان نہیں لا رہے، ان کے لیے دعا کریں۔ فرمایا نہیں، وہ ایمان لے کے آئیں گے، تم اپنی کوشش جاری رکھو۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے، جنگ بدر ہو گئی، جنگ خندق ہو گئی، اور آخر وقت میں جنگ خیبر تھی۔ یہ طفیل بن عمر دوسی تب سرکار کے پاس آئے، 70 سے 80 بندے آپ کے ساتھ تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بندے کو ہارنا نہیں چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے۔ کتنے سال گزر گئے، یہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات تھی جب یہ مسلمان ہوئے، اور یہ جنگ خیبر آخری وقتوں کی بات ہے۔ تو دین کی بات کرتے رہے۔ ہم نے سگے بھائی کو بھی دعوت دینی ہونا جی، 5 بار کہیں 10 بار کہیں تھک جاتے ہیں، بیوی کو کہیں 1-2 بار کہتے تھک جاتے ہیں۔ کتنی بار وہ آئے، یا رسول اللہ نہیں مانتے، یا رسول اللہ نہیں مانتے۔ سرکار فرمایا کہ نہیں، نرمی کرو، دعوت دیتے رہو، ہارنا نہیں ہے۔ پھر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ وہ بندے جو 1-2 بھی مسلمان نہیں ہو رہے تھے، 70-80 کی تعداد میں آ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ابتدائی دور تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب انداز سرکار کا دیکھیں، کوئی حربہ سرکار نے نہیں چھوڑا، ہر کام کیا۔ بنو ہاشم کا بڑا ایک جوان تھا، رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف، بہت بڑا پہلوان تھا، کبھی کسی نے اس کو ہرایا نہیں تھا۔ کشتیاں ہوتی تھیں، کبھی کسی نے اس کی پشت نہیں لگائی تھی، اور کئی لوگوں کو تنہا زمین پر بچھاڑ دیتا تھا۔ بڑا طاقت والا تھا، جرت والا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اور شدید دشمنوں میں سے دشمن تھا۔ آج جو ہمارا صرف محبت والا ہوتا ہے، ہم صرف اسی سے بات کرتے ہیں، یہ دشمن تھا، سرکار بھی جانتے تھے، اور سب سے بڑھ کے دشمنی کرتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کو بھی آ کے کہا کہ اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، اس کو قبول کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور عزت عطا فرمائے گا، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں ایسے کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر تیرے ساتھ کشتی کروں، تجھے بچھاڑ دوں، تو پھر اس نے کہا واہ، یہ تو بڑا آسان فیصلہ ہے میرے لیے، مجھے عرب کا کوئی بندہ آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جو مجھے بچھاڑ سکا ہو، کوئی میرا مقابلہ کر سکا ہو۔ میں تنہا کسی سے تو لڑتا ہی نہیں، میں تو جتھوں کے ساتھ لڑتا ہوں، میں تو ہر بندے کو بچھاڑ دیتا ہوں۔ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 100 بکریاں بھی دی جائیں گی، اگر آپ مجھے بچھاڑ دیں، میری کنڈ لگ جائے نا اگر، تو میں 100 بکریاں بھی دیاں گا، کلمہ بھی پڑھاں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ کسی سے گر سیکھا، نہ سرکار نے ڈنڈ مارے، نہ بیٹھ کے ماری، نہ سرکار نے ورزش کی، لیکن دین کی بات اور اللہ کے اوپر پختہ یقین ہے۔
یعنی کوئی حربہ چھوڑا ہی نہیں دین کی طرف لانے کے لیے۔ اب دیکھیں کشتی کرنا بھی بظاہر ہم دیکھیں کوئی کام ہے، لیکن دین کی خاطر سرکار نے ہر کام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کشتی فرمائی، پہلی دفعہ اس کو زمین کے اوپر پچھاڑ دیا۔ اور یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری صحیح احادیث کی کتابوں کے اندر چیزیں اور ان کی سندیں روایات کی ٹھیک۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ جو چیز سامنے رکھی جاتی ہے بڑی تفصیل سے چھان پھٹک کر کے تو پھر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ 3 بار ایسے ہوا، ہر بار اس کی جو تھی وہ کنڈ لگ گئی، اور پھر جب تیسری بار بھی ایسے ہوا تو اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے آج تک کسی بندے نے ہرایا نہیں ہے، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں تو میری ہر وقت پیٹھ لگتی رہی ہے، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ مسلمان ہوا، سرکار نے وہ 300 بکریاں اس کو واپس کر دی، کہا مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اسلام کی ضرورت تھی، وہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو مسلمان ہو گیا، مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 300 بکریاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لی۔ بڑے محدثین اس کو نقل فرمایا، ناصر الدین البانی پورے عرب کے اندر ایک نام ہے، انتقال کر گئے ہیں، بڑا نام ہے ایک حدیث کے اوپر حکم لگانے کے سلسلے میں۔ انہوں نے بھی صحیح سیرت النبویہ کے صفحہ نمبر 217 کے اوپر اس روایت کو لکھا اور کہا کہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، کوئی حربہ نہیں جانے دیا، کوئی حربہ، کوئی کسی طرح بھی اسلام میں آتا ہے تو سرکار نے وہ کام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ تو دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 بکریاں، یہ کوئی تھوڑی دولت نہیں ہے، سرکار کو دنیا کے ساتھ کوئی لالچ نہیں تھا۔ آج بھی جب بندہ دین کی تبلیغ کرے تو دل میں لالچ نہ ہو، دل کے اندر یہ نہ ہو کہ میں بیان کروں گا، میں تبلیغ کروں گا، میں دعوت کروں گا، لوگ مجھے اچھا کھانا کھلائیں گے، لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے، لوگ میرے ساتھ محبت کریں گے، لوگ میری خدمت کریں گے، تو اس طرح کامیابی نہیں ملتی۔ سرکار نے وہ ساری کی ساری دولت واپس کی، بکریاں واپس کی، کہا تیرے اسلام کی ضرورت ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اب یہ معاملے چلتے رہے، اتنا زیادہ پرابلم نہیں تھا، پرابلم بڑا کب؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ محبوب اب اعلانیہ ان کے بتوں کی مذمت کرنا شروع کر دو۔ سرکار نے بتوں کی مذمت شروع کر دی، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، وہ خرابیاں بیان کرنا شروع کر دی، وہ جو زنا کرتے تھے، وہ جو سود کھاتے تھے، اس طرح کے جو معاملات تھے وہ بیان کیا۔ اب ان کو آگ لگی، اب وہ تڑپے، اب انہوں نے کہا یہ تو معاملہ ہی خراب ہو رہا ہے، ہم تو پہلے کہتے تھے یہ سادہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اب تو ہماری ہر چیز کے بارے میں سٹیپ لے رہے ہیں، ہماری تو بادشاہت جاتی رہے گی، ہماری موجیں جاتی رہیں گی، ہماری مستی جاتی رہے گی۔ حقیقت یہی ہے، آج اگر ہم دیکھیں ہمارا ذہن ان لوگوں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، بڑا قریب ہے۔ آج بھی مذہب کے نام پہ کوئی بندہ ووٹ نہیں ڈالتا، بندے نہیں چاہتے ہمارے کہ مذہب آ گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری موج ختم ہو جائے گی، مستی ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ آئے، اور ہر لوگ ہی مذہبی لیڈروں کو بدنام کرتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ بھی اللہ کے دین کی بات کرنے والے آئے۔ اب میں کسی مناسبت کی وجہ سے ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، ہر مسلک کے اندر بڑے بڑے ایسے لوگ اٹھے جو واقعی دین کا درد رکھنے والے تھے، اور جنہوں نے اپنی جماعتیں دین کے نام پہ چلائیں اور کوئی مقصد نہیں تھا، اور ساری زندگی ایک کمرے کے اندر رہ کے انہوں نے گزار دی۔ کوئی اے سی نہیں لگا ہوا، کوئی سہولتیں نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں بڑے بڑے علاقوں میں رہ کے انہوں نے اپنی بلڈنگیں کوئی نہیں بنائے، مکان کوئی نہیں بنائے، اپنی جائیدادیں نہیں بنائی، دین کی بات کی، لوگوں نے ان کو ووٹ بھی نہیں دی۔ ہماری عوام نہیں چاہتی کہ جو ہے وہ چینج آئے، عوام نہیں چاہتی کہ دین کا پھیلاؤ ہو، اسی لیے دین کا پھیلاؤ نہیں ہو رہا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ان کو روکا نہ، ہماری موجیں ختم ہو جائیں گی، ہماری مستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اب ہمیں سٹیپ لینا چاہیے، اب ہمیں روکنا چاہیے۔ وہ جو ہم نے پیچھے باتیں دیکھی نقشہ جات کے ذریعے، اب جناب ابو طالب کے پاس یہ اکٹھے ہو کے مصالحت کر کے آئے، کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لیں، وہ ایسی بات کرتے۔ تو جناب ابو طالب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات کریں گے، ہو جائے گا، وال ٹال کے جی ان کو بھیج دیا، لیکن وہ بات کوئی نہ بنے۔ اب مزید ان کو درد اٹھا کہ یہ تو تبلیغ بڑھ رہی ہے، یہ تو کام اور بڑھ رہا ہے۔ اب دوسری بار پھر جناب ابو طالب کے پاس آئے، عقیل بن ابو طالب، یہ بھی آپ کے بیٹے جناب ابو طالب کے، تو حضرت عقیل ان کے پاس آئے تو ان کو جا کے کہا کہ جاؤ
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت عقیل کہتے ہیں میں گیا تو ایک چھوٹے سے گھر میں، دوپہر کی سخت گرمی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو میں لے کے آیا۔ تو ابو طالب نے آپ سے کہا کہ تمہارے یہ چچا زاد لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم انہیں ان کی مجلسوں اور ان کی مسجد میں جا کے تکلیف دیتے ہو، ایسا کرنے سے باز آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے، یہ جو سورج نظر آ رہا ہے، اگر یہ بھی میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیا جائے نا جی، تو میں اس تبلیغ سے کبھی باز نہیں آؤں گا، یہ مجھے میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ میں اس طرح بات کرتے کرتے جان دے دوں یا یہ بندے راہ ہدایت پہ آ جائیں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، میں تبلیغ سے رک نہیں سکتا، یا تو یہ بندے اسلام قبول کر لیں گے یا پھر میں بات کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو چاچا جان میں یہ نہیں کر سکتا، میں دین کی بات کرنے سے، اللہ کا حکم پہ جانے سے باز نہیں آ سکتا۔ اب وہ کہا آپ چلے جاؤ، جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ چلے جاؤ۔ اب وہ چلے گئے اور پھر آپ نے بھی کچھ نہ کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تیسری بار پھر وہ آئے اور اب آ کے کہا کہ اب کی بار ایسی نہیں ہے جس طرح ہم پہلے آئے تھے، اب بات یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم نعوذ باللہ ان کو قتل کریں گے، اگر آپ سے نہیں نا یہ بات مانتے تو پھر ہم بات ان کو منوائیں گے، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں دے دیں۔ وہ ساری برادری، سارا خاندان اکٹھا ہو کے آپ کے سامنے آیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا۔ یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، میں تو پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ تو جب یہ درد کے ساتھ بات کی نا تو اب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو اب جب رونے لگے تو جناب ابو طالب نے ان کو کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ، ان کو بھیج دیا اور پھر کہا کہ اے میرے بھتیجے تم اپنا کام جاری رکھو، میں ان کو دیکھ لوں گا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ چوتھی بار پھر ایک وقت گزرا، وہ چوتھی بار پھر آئے جناب ابو طالب کے پاس اور اب ایک نیا مطالبہ کیا۔ کہا کہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ، عمارہ نام تھا، یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا جوان ہے، بڑا تگڑا ہے، اور آپ ایسا کریں آپ اس کو لے لیں، ہم اپنا بچہ آپ کو دے دیتے ہیں، لے لیں، لیکن آپ اپنا بھتیجا ہمیں دے دیں۔ یہ آپ کیا کریں گے؟ ہم ان کو قتل کریں گے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کیا بات ہے، عجیب فیصلہ کرتے ہو، میں آپ کے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور میں اپنا بیٹا تمہیں دوں کہ آپ اس کو قتل کر دو؟ کتنی عقل مندی کا فیصلہ کرتے ہو، آپ کے بیٹے کی میں پرورش کرتا رہوں، اس کو پالتا رہوں، اور آپ میرے بھتیجے کو لے جاؤ اور اس کو جا کے قتل کر دو؟ میں تو ایسے ہرگز نہیں کر سکتا۔ اب یہ دشمنی بڑھتی گئی۔ اب جو قریش کے بڑے بڑے تھے نا جی، انہوں نے کہا کہ اب ایسے بات نہیں بننی۔ ہم نے ابو طالب کے پاس کئی بار وفد بھیجے، کئی لوگ بھیجے، تو ہر باری ہماری بات کوئی نہیں جمع ہوتی۔ اب وہ آپس میں جمع ہو گئے، وہ بات کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پھر انہوں نے الگ سے میٹنگ کی خود آ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنا مال دے دیں گے کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، تو مال لے لو تو یہ بات چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو مال کے لیے بات ہی نہیں کر رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر سرداری چاہتے ہو تو مکے کے سردار تمہیں بنا دیتے ہیں، یہ بات چھوڑ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے، میں سرداری کے لیے، مالداری کے لیے بات نہیں کر رہا۔ کہا کہ اچھا تم بادشاہ بن جاؤ ہمارے۔ کہا کہ نہیں، میں بادشاہت کو کیا کرنا ہے، میں تو اپنے رب کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا آخر پہ اگر تمہارے اوپر کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہے، اثر ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ بات کرتے ہو، تو پھر ہم سارے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، کسی اچھے بندے سے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تندرست ہوں، میرے اوپر کسی جن کا سایہ نہیں ہے، میں ہر حال میں اپنے رب کا پیغام مجھے پہنچاتا رہوں گا۔ یعنی انہوں نے ہر طرف سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا تنگ کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ روکنے کی کوشش کی۔ اب یہ حربہ بھی ان کا فیل ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر پہ انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا، عجیب عجیب مطالبات۔ پہلا حربہ کیا تھا؟ جناب ابو طالب کے پاس آنا بار بار، پھر دوسرا حربہ ڈائریکٹ ملنا، اور تیسرا حربہ انہوں نے کیا اپنایا کہ عجیب قسم کے مطالبات کرنا شروع کر دیے۔ قرآن کے اندر بھی ان مطالبوں کا ذکر ہے۔ کسی نے آ کے کہا کہ آپ ایسے کریں، یہ پہاڑ جو ہیں ارد گرد، آپ نے وہ تصویر دیکھی ہے کہ مکہ مکرمہ درمیان میں ہے اور سائڈوں پہ سارے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ سارے سائڈوں پہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں،
سے سارے آپ یہ کریں، پہاڑ سائڈوں پہ کر دیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یہ کام کر دیں ہمارے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، میرا اللہ جو حکم دیتا میں وہی کرتا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں پہاڑوں کو سائڈ پہ کروں۔ تو کسی نے آ کے کہا کہ آپ ایسا کریں جس طرح یہ شام اور عراق کے اندر نہریں جاری ہوتی ہیں، ہماری نہریں جاری ہو جائیں، ہم بڑی زراعت کریں، ہم بڑا بزنس کریں، کاروبار کریں، ہمارے ہاں ہر طرح کی سبزی ہو، آپ اس طرح کر دیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اب یہ طرح طرح کے صرف ہیلے بہانے تھے ان کے۔ اور کسی نے یہ کہا کہ آپ ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر دے، تب ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی اس طرح کے انہوں نے عجیب عجیب جو معاملات کرنے شروع کر دیے۔ سونا چاندی کے مطالبے کیے گئے کہ آپ اس طرح کریں کہ سونے چاندی کے ہمارے وکھرے وکھرے محل تیار ہو جائیں، ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بات جو ہے وہ تردید کر دی، کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اس وقت حکم دیا ہے کہ آپ کو دین کی بات پہنچانی ہے، تو وہ میں پہنچاؤں گا۔ اور پھر آخر پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان ساری باتوں کو نہیں نہ مانتے تو پھر آسمان کے بارش آئے، آسمان سے پتھر آئیں جو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ہمیں تباہ کر دیں، اللہ سے یہ دعا کریں۔ یعنی اس طرح وہ ان کا مقصد کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نہ کسی کے ذریعے سے دین کی دعوت سے دور کرنا۔ یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ سرکار کی پھوپھی حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب، ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابو امیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا اور آپ کو کہنے لگا اللہ کی قسم میں ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لے کے آؤں گا، یہاں تک کہ آسمان تک ایک سیڑھی ہو اور مجھے آپ چڑھتے ہوئے نظر آئیں اور آسمان پر پہنچ جائیں اور وہاں 4 فرشتے آپ کے ساتھ آئیں، وہ آ کے گواہی دیں تو پھر میں ایمان لے کے آؤں گا، پھر میں اسلام لے کے آؤں گا۔ یعنی یہ ساری باتیں سننا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ تھا۔ سرکار بعض اوقات بڑے پریشان ہو جاتے، گھر میں بیٹھ جاتے اور پھر اپنا جو سفر ہے وہ شروع کر دیتے، لیکن یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ ان ساری باتوں کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین حق کی بات کرتے رہے۔ مشرکین نے ایک یہ بھی دعویٰ کیا تھا، اچھا آپ ایسا کریں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا محبوب یہ کام ان کا کر دیا جائے، یہ بات ان کی مان لی جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جبل ابو قویس یہ پہاڑ کا نام ہے اور دوسرے کا نام تھا جبل سویدا، ان دونوں کے اوپر ایک ایک ٹکڑا آ کے گر گیا۔ تو جب دیکھا ٹکڑا یہاں پہ گر گیا تو کہا کہ ابن ابی کبشہ نے ہماری آنکھوں کے اوپر سحر کر دیا ہے، یعنی یہ طنز کے طور پہ نا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام بولا جاتا تھا ابن ابی کبشہ، طنز کے طور پہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ کر دیا پھر بھی نہ مانے، اصل انہوں نے پہلے بھی نہیں ماننا تھا۔ قرآن کے اندر اس کی تصدیقات ہیں کہ محبوب یہ جو آپ سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اگر آپ مکے کے پہاڑ سائڈ پہ کر دیتے انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھنا تھا، باغات ان کے لیے اگ جاتے انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھنا تھا، ان کے لیے محلات بن جاتے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھنا تھا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، اس کے اوپر بڑے علماء نے لکھا، حالانکہ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، دلائل بہقی کے اندر بھی ہے یہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والی روایت۔ کوئی نہیں مانے، اس کے باوجود کہہ دیا کہ آپ نے ہماری آنکھوں میں جادو کر دیا ہے، اس جادو کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہے دوسرا ٹکڑا ادھر پڑا ہے۔ اب بھی ان کا بس کوئی نہ چلا، اب اور ایک حربہ انہوں نے استعمال کر لیا۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ بھی سرکار کے پکے ٹھکے دشمن تھے، بڑے تگڑے لوگوں میں اور سردار لوگوں میں یہ شمار ہوتے تھے۔ اب ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو، اب ہم علم کے اندر ان کو مات دیتے ہیں، علم کے اندر نیچا دکھاتے ہیں، مدینے چلے جاؤ۔ جو علماء یہود تھے ان کے علم کو بڑا جانا جاتا تھا، اس وقت جو یہودیوں کے پاس علم تھا ان کو بہت اعلیٰ درجے کا مانا جاتا تھا۔ تو کہا کہ ان کے پاس جاؤ، ان کو جا کے ساری بات بتاؤ اور ان کو کہو کہ ہمیں کوئی ایسے سوال بتا دو جن کا جواب یہ دے ہی نہ سکے۔ اب یہ 2 بندے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط انہوں نے سفر کیا اور یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے علماء پہلے سے موجود تھے، ان سے جا کے بات کی۔ انہوں نے کہا جی 3 باتوں کا سوال کوئی بندہ جواب دے ہی نہیں سکتا، اگر جواب دے جائے تو پھر اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اگر وہ اللہ کا نبی ہوگا تو پھر ان 3 باتوں کا جواب دے گا، اگر اللہ کا نبی نہیں ہے تو کوئی بندہ بھی ان 3 باتوں کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات
یہ پوچھنا کہ ان جوانوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بالکل معدوم ہو گئے تھے، جن کی خبر ختم ہو گئی تھی، ان کے بارے میں، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، ان کے بارے میں پوچھنا کہ وہ جو جوان تھے وہ کدھر گئے، ان کا واقعہ کیا، ان کا قصہ کیا ہے۔ اور دوسری بات ان سے یہ کرنا، دوسرا سوال ان سے یہ کرنا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ گئے تو یہ کہ روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو روح کا علم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور اس بندے کی خبر دیں جس نے مشرق مغرب ٹوٹل کا ٹوٹل سفر کیا ہے۔ یہ 3 سوال جا کے کرنا، اگر وہ نبی ہوئے تو جواب دے دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ 15 دن وہی کوئی نہیں آئی، انشاءاللہ نہیں بولا تھا۔ حالات دیکھیں کیسا ہے، چیلنج دیکھیں کن کا ہے، کافروں کا چیلنج ہے، مشکل بڑی ہے۔ اب دیکھیں ایسا کہنا کہ میں کل جواب دوں گا اور پھر وہ تو باتیں کرتے، اب یہ 15 دن جو گزرے سرکار کے وہ کس طرح گزرے ہوں گے، کتنے تانے سنے ہوں گے۔ آپ تو بڑا باتیں کرتے تھے، آپ تو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ دینا جی ہماری ان باتوں کا جواب۔ اصل اس کے اندر ایک اور راز بھی تھا، ایک تو انشاءاللہ تھا، دوسرا راز یہ تھا وہ بڑے بڑے دعوے کر لیں، انہوں نے جتنے دعوے کرنے ہیں وہ بالکل دعوے کر لیں، فوراً ہی توے کو وہ روٹی نہیں ڈال دیتی، عورت فوراً ایسے نہیں کرتی، کیا کرتی ہے کہ توا پہلے جو ہے نا بالکل فل گرم ہو جائے تاکہ روٹی خراب نہ ہو۔ اصل ان کو وارہ جا، ہاں اگر آپ نبی ہوتے تو آپ نے جواب دے دینا تھا نا جی، تو یہ ہمیں کہا تھا یہود علماء نے کہ نبی کے سوا کوئی نہیں جواب دے سکتا، اگر آپ نبی ہیں تو جواب دینا جی، پھر جواب دینا جی، پھر جواب دینا جی۔ تو یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی۔ اب انشاءاللہ نہیں کہا، ایک تو ہمیں درس یہ ہے کہ اگر سرکار انشاءاللہ نہ کہیں تو 15 دن وہی رک جاتی ہے، تو ہمارا کیا بنتا ہوگا؟ ہم کتنے کاموں میں اللہ کا ذکر کوئی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ رسمی جملہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اردو کے اندر اس کو کہنا چاہیے، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں تیرا کام کروں گا، میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا، میرے اللہ نے چاہا تو میں فلاں کروں گا، یہ انشاءاللہ کا معنی ہے۔ تو 15 دن بعد پھر یہ سورہ کاف نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں سورہ کاف کو، اس سورہ کاف کے اندر یہ تینوں جواب موجود ہیں ترتیب وائز۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھی، وہ پھر حیرت میں ڈوب گئے اور پھر مسلمان کوئی نہ ہو۔ یہ مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ مسلمان ہونا، مقصد ان کا یہی تھا کہ بس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا اور کسی نہ کسی طرح نعوذ باللہ آپ کو ہرا دینا، یہ مقصد تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حد درجے کا پریشان کیا تو ساروں نے، لیکن جو ٹاپ لسٹ تھے ان کا تھوڑا سا ذکر ہم کرتے ہیں۔ ابو لہب کی بات تو ہم نے پچھلے بیان کے اندر سن لی تھی، اس نے جو غلط باتیں بولنی وہ بھی، اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو طلاق دلوائی وہ بھی باتیں ہم نے سن لی، اور اس کے بچے نے جو سرکار کے لیے نعوذ باللہ آپ کے لباس مبارک کو پکڑا، پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ دسترازی کی، وہ بھی باتیں سنی۔ ابو جہل بہت بڑا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شمار کیا جاتا ہے، عمر اس کا نام تھا، عمر بن حشام، یہ بھی قریشی تھا، بڑا دشمن تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ شعبہ نے قبیلہ کنانہ کے ایک آدمی سے روایت کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذوالمجاز میں کہتے ہوئے سنا، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے پیچھے کھڑا ایک آدمی آپ پر مٹی ڈال رہا تھا۔ یہ زمانے سرکار نے دیکھے، عظمت کتنی ہے، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ سرکار نے جھیلے، وہ مٹی اٹھا کے سرکار کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اور وہ ابو جہل تھا، وہ کہہ رہا تھا لوگوں یہ آدمی تمہیں تمہارے دین سے دور کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو، ان بتوں کا نام تھا، لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو، اور یہ تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کا کچھ نہ کرنا۔ امام ذہبی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، انہوں نے لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طویل مکالمہ کیا، گفتگو کی، میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے حرم کے اندر، کعبے کے اندر، تو ابو جہل بہت بڑا جو پتھر ہے وہ اٹھا کے ان کے سر کے اوپر مارے گا، قصہ تمام ہو جائے گا۔
تو یہ ان کی میٹنگ طے ہو گئی، یہ فیصلہ طے ہو گیا. اب سارے انتظار کرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوتے رہے. تو ان بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا عقبہ بن ابی معیط، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے اوپر اوجڑی لا کے ڈال دی. جب آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے کچھ لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی، وہ کتنی بڑی ہوتی ہے اور ساری غلاظت کی غلاظت ہے، سرکار سجدے میں گئے تو وہ سرکار کے اوپر لا کے رکھ دی. پھر اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا تو آپ ابھی چھوٹی تو آپ دوڑتی ہوئی آئیں تو پھر اس کو کوشش کی. تو اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ قریش کے ان سرداروں سے تو نمٹ لے. وہ سارے بیٹھ کے ہنس رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور سارے ٹھٹھا کر رہے ہیں. تو اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تو عتبہ بن ربیہ سے نمٹ لے، تو شیبہ بن، اب ان کے نام بھی لیے، پہلے سرداروں کا نام لیا پھر ان کا نام، عتبہ بن ربیہ سے تو نمٹ لے، یا اللہ تو شیبہ بن ربیہ سے بدلہ لے لے، اے اللہ ابو جہل بن حشام سے تو بدلہ لے، عقبہ بن ابی معیط سے یا اللہ پاک بدلہ لے، اے اللہ ابی بن خلف سے بدلہ لے. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے بدر کے اندر مارے گئے جن کا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا. اور ابی بن خلف یا امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھاری جسم تھا، باقی ساروں کو پکڑ کے بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، جب اس کو پکڑ کے کھینچا تو اس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو یہ صورتحال ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ. یہ سرکار کا جو مبارک زمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اوکھا وقت دیکھا اور بڑی مشکل کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بندے کو فیس کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرکار پیچھے نہیں ہوئے. پوری برادری ایک طرف جمع ہو جائے اور پورا خاندان جمع ہو جائے، ایک ایک بندہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی باتیں کرے اور پھر نعوذ باللہ یہ بھی کہیں کہ بچہ ہمارا لے لیں، اپنا دے دیں، ہم نے قتل نعوذ باللہ کرنا ہے، اگر آپ سے یہ قابو نہیں آتا تو ہمیں دے دیں. یعنی ساری باتیں سرکار کے تو سامنے تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہوئے. اور بالآخر سرکار نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کی ہر چیز لا کے مجھے دے دیں تو میں کسی صورت بھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا. یہ حقیقت میں ہمیں بھی درس ہے کہ حالات مشکل ہوں، حالات آسان ہوں، خوشی ہو، غمی ہو، تکلیف ہو، یا ہم تکلیف سے بالکل بچے ہوئے ہوں، ہر حال میں اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں، کبھی بھی اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہو. دعا ہے اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہمارے لیے کامیابی کامرانی کا ذریعہ اللہ پاک بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ